خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورت الذاریات کی کچھ منتخب آیات پر بات کریں گے۔ یہ سورت ہمیں کائنات، انسان، وعدوں اور جزا و سزا جیسے بنیادی موضوعات پر آپ کہہ سکتے ہیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ ان آیات کے معنی اور ان میں جو حکمت پوشیدہ ہے اس کو سمجھ سکیں۔ سورت کا آغاز بڑا منفرد ہے، کچھ قسموں سے۔ پہلے فرمایا گیا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑاتی ہیں، پھر ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو سمندر میں آسانی سے چلتی ہیں، اور پھر ان فرشتوں کی جو حکم تقسیم کرتے ہیں۔ یہ صرف شاعری تو نہیں لگتی؟ ان قسموں کا کوئی خاص مقصد ہے؟ مختلف قسم کی آپ کہیں منظم حرکت اور قوت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ہوا جو بکھیرتی ہے، بادل جو پانی لاتے ہیں، سمندر پر رواں کشتیاں، اور فرشتے جو اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کے بنائے ہوئے نظام کی سمجھے جھلکیاں ہیں، اور ان کا براہ راست تعلق ہے اس مرکزی بات سے جو فوراً بعد آ رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آیت 5 اور 6 کا دعویٰ، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یعنی بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور بے شک انصاف کا دن یعنی جزا و سزا کا دن وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ گویا یہ قسمیں کہہ رہی ہیں کہ جیسے یہ ہوائیں اور بادل حقیقت ہیں، ویسے ہی قیامت اور حساب بھی حقیقت ہے؟ جی بالکل، ان قسموں سے اس وعدے کی سچائی اور حتمیت پر زور دیا گیا ہے۔ تو شروع میں ہی یہ واضح ہو گیا کہ بات ہو رہی ہے ایک یقینی امر کی، لیکن فوراً بعد ان لوگوں کا ذکر آ جاتا ہے جو اس میں شک کرتے ہیں۔ فرمایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، تم لوگ ایک متضاد بات میں پڑے ہو۔ یہاں یہ حبک یعنی راستے یا بناوٹ اور ان کا مختلف قول، ان میں کیا ربط ہے؟ یہ بہت دلچسپ تقابل ہے۔ ذات الحبک سے مراد آسمان کی منظم خوبصورت ساخت، اس کے مدار، اس کی ترتیب ہے، ایک پرفیکٹ ڈیزائن، اور اس منظم کائنات کے بالکل الٹ ان لوگوں کا حال ہے جو قولن مختلف میں ہیں، یعنی ایک الجھی ہوئی متضاد غیر یقینی کیفیت میں۔ وہ حق کے بارے میں کوئی واضح رائے نہیں رکھتے، بس مختلف قیاس آرائیوں اور شکوک میں مبتلا ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے کہا گیا کہ وہ حق سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ جی، یُفَقُ عَنْهُ مَنْ أُفِقَ، وہی اس سے پھرتا ہے جو پھرا ہوا ہو، اور انہیں خراسون کہا گیا ہے۔ خراسون، یہ لفظ سنا ہے، مگر اس کا ٹھیک مطلب کیا ہے؟ صرف اندازہ لگانے والے؟ نہیں، یہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ خراسون وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی علم یا دلیل کے محض اپنے وہم و گمان پر اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ خاص طور پر غیب کی باتوں جیسے آخرت کے بارے میں وہ اندازے لگاتے ہیں اور حقائق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو فی غمرت ساہون، یعنی غفلت کے نشے میں حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اتنے بے خبر کہ وہ مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ وہ انصاف کا دن کب آئے گا؟ ایانہ یوم الدین؟ جی، اور یہ سوال جاننے کے لیے نہیں بلکہ انکار اور تمسخر کے لیے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو ایک یقینی حقیقت کا مذاق اڑانے کا انجام پھر کیا بتایا گیا ہے؟ انجام بہت واضح اور آپ کہہ لیں خوفناک ہے۔ فرمایا، یومہم علی النار یفتنون، یعنی وہ دن جب وہ آگ پر آزمائے جائیں گے یا تپائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، چکھو اپنی اس آزمائش کا مزہ، یہی ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ یہاں فتنہ کا مطلب آزمائش بھی ہے اور عذاب بھی؟ جی ہاں، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ گویا ان کی جلد بازی اور مذاق کا جواب انہیں اسی عذاب کی شکل میں ملے گا جس کا وہ انکار کرتے تھے، اور یہ انجام ان لوگوں کے بالکل برعکس ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ جی ہاں، آئیے اب ان متقی لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو بالکل مختلف تصویر کشی کی گئی ہے۔ فرمایا، ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب دے گا اسے خوشی سے لے رہے ہوں گے۔ اور وجہ، انہم کانوا قبل ذالک محسنین،
بے شک وہ اس سے پہلے محسنین تھے۔ یہ محسنین کون ہیں؟ کیا یہ صرف نیک لوگوں سے کچھ زیادہ خاص ہیں؟ جی، آپ نے صحیح پہچانا۔ محسنین احسان سے ہے، اور احسان کا درجہ بہت بلند ہے۔ حدیث جبرائیل میں اس کی تعریف ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، تو محسنین وہ ہیں جو نہ صرف نیکی کرتے ہیں بلکہ ہر کام خوبصورتی سے، خلوص سے، بہترین طریقے سے کرتے ہیں، اس شعور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف فرض پورا کرنا نہیں بلکہ نیکی میں کمال حاصل کرنا ہے۔ جی، ایکسلنس آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور قرآن نے ان محسنین کے کن خاص اعمال کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے؟ جی، ان کے طرز زندگی کی کچھ خاص باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کانو قلیلاً من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے تھے، مطلب رات کا بڑا حصہ عبادت میں، اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ رات کی عبادت؟ جی، اور پھر وبالاسحار ہم یستغفرون، سحر کے وقت یعنی صبح ہونے سے بالکل پہلے وہ استغفار کرتے تھے۔ یعنی رات بھر عبادت کے بعد بھی صبح عاجزی سے معافی مانگنا؟ بالکل، تکبر نہیں بلکہ عاجزی۔ اور تیسری بات، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سوال کرنے والے کا اور اس محروم کا جو سوال نہیں کرتا ایک حق تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ اسے حق کہا گیا ہے، صرف خیرات یا صدقہ نہیں۔ جی ہاں، اسے حق کہہ کر واضح کیا کہ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ معاشرے کے ضرورت مندوں کا ایک واجب حق ہے جسے وہ پہچانتے اور ادا کرتے تھے۔ اور المحروم کا لفظ بھی خاص ہے، یعنی وہ سفید پوش لوگ جو مانگ نہیں پاتے ان کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تو رات کی عبادت، سحری میں استغفار اور مال سے دوسروں کا حق ادا کرنا، یہ ہیں وہ اعمال جو انہیں محسنین بناتے ہیں۔ جی، یہ ان کے احسان کے عملی مظاہر ہیں، اور یہی چیزیں انہیں جنت اور چشموں کا حقدار بناتی ہیں۔ عمل اور جزا کا تعلق بالکل واضح ہے۔ اچھا، تو غفلت والوں اور تقوی والوں کے انجام کا فرق واضح کرنے کے بعد کلام پھر ہمیں نشانیوں کی طرف لاتا ہے، لیکن اس بار صرف کائنات نہیں بلکہ خود انسان کے اندر بھی۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفوس میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ سوال افلا تبصرون، یہ تو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ جی، یہ جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ زمین پر دیکھیں، پہاڑ، دریا، پودے، جانور، سب میں نشانیاں ہیں، لیکن پھر کہا وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر۔ انسان کی اپنی بناوٹ، اس کے حواس، شعور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دل کا دھڑکنا، سانس کا چلنا، کیا یہ کم نشانیاں ہیں؟ یہ آیت ہمیں باہر کی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یعنی باہر بھی نشانیاں، اندر بھی نشانیاں، سب ایک ہی خالق کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بالکل، لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں کافی نہیں، بصیرت چاہیے، یقین کی طلب چاہیے۔ اور پھر فوراً بات فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں ہے تمہارا رزق اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق کا آسمان میں ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بارش وغیرہ؟ تمام مخلوق کا رزق اللہ کے حکم سے آسمان میں ہی مقدر ہوتا ہے اور وہاں سے اترتا ہے۔ اور ما توعدون، یعنی وہ وعدہ جس کا ذکر شروع میں ہوا، جزا و سزا، جنت و دوزخ، اس کا تعلق بھی تو عالم بالا سے ہے۔ اچھا، اور اس بات کی اہمیت دیکھیں کہ اس پر ایک بہت ہی تاکیدی قسم کھائی گئی ہے۔ وہ کون سی قسم ہے؟ فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک یہ وعدہ بالکل حق ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم بولتے ہو۔ یہ تشبیہ تو کمال کی ہے، مطلب جتنا یقینی ہمیں اپنا بولنا لگتا ہے اتنا ہی یقینی اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ جی ہاں، اس سے زیادہ تاکید شاید ممکن نہیں کہ جس طرح تمہیں اپنے بولنے میں شک نہیں، اسی طرح اس وعدے میں بھی شک نہ کرو۔ مڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا قصہ۔ حل اتاکا حدیث الضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی؟ جی، یہ معزز مہمان فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں، لیکن فوراً مہمان نوازی کا بہترین مظاہرہ کیا۔ فراغا الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ چپکے سے گھر گئے اور ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ یہ ان کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، پھر اسے ان کے سامنے رکھا اور کہا الا تاکلون، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ لیکن جب انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ جی، فاوجس منہم خیفتن، دل میں خوف محسوس کیا۔ یہ ایک فطری رد عمل تھا کہ یہ کیسے مہمان ہیں جو کھا نہیں رہے۔ فرشتوں نے ان کا خوف پہچان لیا اور کہا لا تخف، ڈرو نہیں، اور پھر انہیں بشارت دی۔ کس چیز کی بشارت؟ ایک غلام علیم کی، یعنی ایک صاحب علم بیٹے کی۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت تھی۔ یہ بشارت تو حضرت سارہ، ان کی اہلیہ، کے لیے بہت حیران کن ہوگی۔ وہ تو اس وقت کافی عمر رسیدہ تھیں اور جی بالکل، وہ بوڑھی بھی تھیں اور بانجھ بھی سمجھی جاتی تھیں۔ ان کا رد عمل بہت ہی فطری اور انسانی ہے۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ فسقت وجہها وقالت عجوز عقیم۔ وہ چیختی ہوئی آئیں، اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہا ہائے، میں تو بوڑھی بانجھ ہوں، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی حیرت سمجھ میں آتی ہے۔ اس پر فرشتوں نے کیا کہا، یہ اہم لگتا ہے۔ جی، فرشتوں کا جواب ہی اس قصے کا نچوڑ ہے ایک طرح سے۔ انہوں نے کہا قالوا کذالک قال ربک انہ ھو الحکیم العلیم۔ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی ہے جو حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کے فیصلے ظاہری اسباب کے محتاج نہیں، وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی۔ بالکل، اس کا ہر کام حکمت والا ہے اور اسے سب علم ہے۔ بڑھاپے اور بانجھپن کے باوجود اولاد دینا اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس بشارت کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ تب انہوں نے بتایا کہ وہ قوم مجرمین کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف۔ تاکہ ان پر حجارتم من طین، مٹی کے پتھر برسائیں جو اللہ کے ہاں نشان زدہ ہیں۔ کن کے لیے؟ للمسرفین، حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ تو یہ عذاب ان کے جرائم کی سزا تھی؟ جی، ان کی سرکشی اور گناہوں کی سزا۔ اور کیا عذاب سے پہلے ایمان والوں کو بچا لیا گیا؟ جی ہاں، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے وہاں سے نکال لیا جو ایمان والے تھے۔ پھر ایک بڑی قابل غور بات کہی، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مگر ہم نے وہاں مسلمانوں کی صرف ایک گھر، یعنی لوط علیہ السلام کے گھرانے کے سوا کسی کو نہیں پایا۔ یعنی پوری قوم میں صرف ایک گھر ایمان والا تھا۔ جی، اس سے ان کی گمراہی کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس واقعے کو بعد والوں کے لیے نشانی بنا دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَاتًا لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے قصے کے بعد سورت میں کچھ اور تاریخی مثالیں آتی ہیں، مگر بہت مختصر انداز میں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر۔ ہاں، بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ فرمانا کہ موسیٰ کو واضح دلیل سلطان مبین دے کر فرعون کے پاس بھیجا، مگر فرعون نے اپنی طاقت اور سرداری کے بلبوتے پر تکبر کیا، منہ پھیرا اور موسیٰ کو کیا کہا؟ یا تو جادوگر یا دیوانہ۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہی جو متکبرین کا ہوتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ ملامت کے لائق تھا۔ اس کے بعد قوم عاد اور سمود کا بھی ایسا ہی مختصر ذکر ہے۔ جی، قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ ان پر الریح العقیم بھیجی گئی، ایک ایسی تباہ کن ہوا جو بانجھ تھی، خیر سے خالی۔ وہ اتنی شدید تھی کہ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جالتہ کالرمیم، جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور قوم سمود؟ قوم سمود کو کچھ مہلت دی گئی، کہا گیا تمتعوا حتی حین، تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں الصاعقہ، ایک ہولناک کڑک یا آسمانی بجلی نے آ پکڑا، اور وہ دیکھ ہی رہے تھے، وہم ینظرون، اتنے بے بس ہوئے کہ نہ کھڑے ہو سکے نہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ ان سب سے پہلے قوم نوح کا بھی حوالہ ہے کہ وہ فاسق لوگ تھے۔ جی، آیت 46 میں۔ یہ جو اتنی ساری تاریخی مثالیں ہیں، لوط،
موسیٰ علیہ السلام، عاد، سمود، نوح علیہ السلام، ان سب کو اتنی تیزی سے بیان کرنے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ان میں مشترک بات کیا ہے؟ ان سب میں ایک واضح پیٹرن، ایک نمونہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول آتے ہیں، واضح پیغام اور نشانیاں لاتے ہیں۔ طاقتور متکبر لوگ یا قومیں انہیں جھٹلاتی ہیں۔ جب انکار اور سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایمان لانے والے بچا لیے جاتے ہیں، منکرین ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ریکرنگ تھیم ہے۔ جی بالکل، اور شاید انہیں تیزی سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ کا ایک جانا پہچانا سبق ہے، اسے بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ سب مل کر سورت کے مرکزی پیغام یعنی جزا و سزا کی حقیقت کو اور پختہ کرتے ہیں۔ یہ عبرت کے نشان ہیں۔ ان تاریخی اسباق کے بعد کلام پھر سے کائناتی نشانیوں کی طرف آتا ہے، اللہ کی تخلیقی قدرت کی طرف۔ جی ہاں، جیسے یہ آیت وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيِّدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم اسے وسیع کرنے والے ہیں۔ یہ موسعون، وسیع کرنے والے کا تصور 1400 سال پہلے، یہ تو خود ایک نشانی ہے۔ بالکل، اور پھر فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے فرش کی طرح بچھایا تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ اور وہ جو جوڑوں والی بات، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، غور کرو۔ یہ سب اللہ کی قدرت، اس کی منصوبہ بندی، اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں۔ تو اتنی ساری نشانیاں، وعدے، وعیدیں، تاریخی مثالیں، ان سب کے بعد ایک بہت ہی براہ راست حکم آتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، پس دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ دوڑو اللہ کی طرف، اس کا کیا مطلب ہے؟ فَفِرُّوا، یہ لفظ ایک ارجنسی، ایک خطرے کا احساس دلاتا ہے، گویا کوئی پیچھے لگا ہے۔ مطلب یہ کہ شرک سے، کفر سے، غفلت سے، گناہوں سے بھاگو۔ اور کہاں بھاگو؟ اللہ کی پناہ میں آؤ، اس کی توحید کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف تیزی سے آؤ۔ یعنی دیر نہ کرو، نجات کا راستہ یہی ہے۔ جی، اور اسی لیے فوراً پھر تاکید کی وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، پھر وہی بات، میں تمہارے لیے کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ توحید کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ رسولوں کو جھٹلایا جانا، انہیں جادوگر یا دیوانہ کہا جانا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جی فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح پہلے لوگوں کے پاس بھی جو رسول آیا، انہوں نے یہی کہا، جادوگر ہے یا دیوانہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے۔ جی، تسلی بھی ہے اور ایک حقیقت کا بیان بھی۔ اگلی آیت اس کی وجہ بتاتی ہے، أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ جواب ہے نہیں، بلکہ یہ خود ہی سرکش لوگ ہیں۔ یعنی یہ کوئی آپس کی سازش نہیں، بلکہ ہر دور کے سرکش لوگوں کا مزاج، ان کا رویہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے سرکش لوگوں سے پھر کیا معاملہ کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی گئی؟ ہدایت یہ ملی فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، بس آپ ان ضدی منکرین سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، یعنی آپ نے پیغام پہنچا دیا، اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن کیا نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ساتھ ہی فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو ضرور نفع دیتی ہے۔ یاد دہانی کا عمل جاری رہے کیونکہ جو سننا چاہتے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے جو جنوں انسوں کی تخلیق کا مقصد بیان کرتی ہے، شاید اس پوری سورت کا یا پورے قرآن کا مرکزی پیغام۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جی، یہ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد اولا بیان کر رہی ہے، اور عبادت کا مفہوم یہاں بہت وسیع ہے۔ صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ اللہ کی پہچان، اس سے محبت، اس کے حکموں پر چلنا، زندگی کا ہر کام اس کی رضا کے لیے کرنا، یہ سب عبادت ہے۔
لیکن فوراً بعد یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کو اس عبادت کی ضرورت نہیں۔ بالکل، ما اریدو منہم من رزق وما اریدو ان یطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تو پھر عبادت کا حکم کیوں، اگر اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں؟ عبادت کا فائدہ ہمارے لیے ہے، یہ ہماری روحانی ضرورت ہے، یہ ہمیں اپنے خالق سے جوڑتی ہے، ہمیں صحیح راستے پر رکھتی ہے۔ اللہ کو ہماری محتاجی نہیں، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ خود سب کا رازق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا، زبردست مضبوط ہے۔ وہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں۔ جی، تو عبادت کا حکم دراصل ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان اور اپنی قربت کا راستہ بتایا۔ سورت کا اختتام پھر اسی تنبیہ پر ہوتا ہے جس سے بات شروع ہوئی تھی، جزا و سزا کے وعدے کی یاد دہانی۔ جی، اختتامی آیات ایک بار پھر ظالموں کو خبردار کرتی ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے بھی عذاب کا ایک حصہ ہے، ویسا ہی حصہ جیسا ان کے پہلے ساتھیوں کا تھا، تو وہ جلدی نہ مچائیں۔ یہ ذنوب کا لفظ اس کا مطلب حصہ ہے؟ جی، اس کا ایک معنی پانی کے ڈول یا اس کے حصے کا بھی ہے، یعنی عذاب کا ایک مقررہ حصہ ان کا منتظر ہے، جلدی نہ کریں۔ اور آخری آیت تو بالکل حتمی فیصلہ ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس تباہی ہے ان کافروں کے لیے ان کے اس دن کی وجہ سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اختتام واپس ہمیں وہیں لے آتا جہاں سے شروع ہوئے تھے، یوم جزا کی یقینی حقیقت پر۔ جی بالکل، ایک مکمل دائرہ بنتا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، سورت الداریات شروع ہوتی ہے قسموں سے جو ہمیں کائنات کی حقیقت اور پھر اللہ کے وعدے کی سچائی کا یقین دلاتی ہیں۔ پھر یہ غافل لوگوں اور اللہ کے نیک بندوں یعنی محسنین کے کردار اور ان کے انجام کا فرق واضح کرتی ہے۔ جی، ہمیں کائنات میں، تاریخ میں اور خود اپنی ذات میں غور کرنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ ہم اللہ کی قدرت اور حکمت کو پہچانیں۔ بالکل۔ اور آخر میں تمام دلائل کا نچوڑ یہ پیش کرتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہی خالق ہے، رازق ہے اور وہی ہمارا حقیقی سہارا ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے نکات کو جوڑا ہے۔ یہ تمام مضامین، کائناتی نشانیاں، اخلاقی انجام، تاریخی عبرتیں، تخلیق کا مقصد، توحید کی دعوت، سب مل کر ایک ہی پیغام دیتے ہیں: اپنی حقیقت پہچانو اور اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ ہم ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے سننے والوں کے لیے جو اسی آیت سے جڑا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے نفوس میں نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ جی، تو سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات میں، ہماری روزمرہ زندگی میں وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں ہم اکثر بس نظر انداز کر دیتے ہیں؟ وہ کون سے لمحات ہیں، کون سے تجربات، کون سے مشاہدات ہیں جو ہمیں اگر ہم واقعی دیکھیں ان گہری سچائیوں تک پہنچا سکتے ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ہے؟ شاید ہمارے جسم کا کام کرنا، ہماری سوچ، ہمارے احساسات۔ جی، یا کوئی غیر متوقع مدد مل جانا، کسی مشکل کا حل نکل آنا۔ ان میں سے کون سی چیز ہمیں اس عظیم ہستی کی یاد دلاتی ہے جس نے ہمیں بنایا اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے؟ اسی غور و فکر کی دعوت کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔